بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہم نے پچھلی بار سورہ کوثر کو تفسیر سے سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بہترین سمجھ عطا فرمائے اور بہترین عمل کرنے والوں میں شامل فرما لے۔ اب آج اس کو تھوڑا سا اور غور و فکر اور تدبر کے حوالے سے دیکھتے ہیں، اور ان حالات کا اور جن حالات میں یہ نازل ہوئی، اور جس کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض کوثر اور نہر کوثر کے بارے میں ہمیں بتایا، تو کچھ احادیث اس کے حوالے سے دیکھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہمیں بہترین سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں تسلی دی اور ایک بہت بڑی نعمت خیر کثیر جو عطا فرمائی، تو اس کے لیے شکرانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز پڑھو اور قربانی کرو، اور جو تمہیں دشمن کہہ رہے ہیں کہ تم نعوذ باللہ من ذالک جڑ کٹے ہو، تو وہ خود ہی جڑ کٹے ہو جائیں گے اور ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ تو ان حالات کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں، اور دشمن سمجھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بیٹوں کا انتقال ہو گیا کہ آپ ہر حیثیت سے نعوذ باللہ تباہ ہو چکے ہیں، قوم سے کٹ کر بے یار و مددگار ہو گئے ہیں، آپ کی تجارت برباد ہو گئی ہے، اولاد نرینہ جو ہے اس کا انتقال ہو چکا ہے، اور آگے آپ کا نام بھی نہیں چل سکتا ہے، وہ بچے سب وفات پا گئے، اور بات ایسی لے کر اٹھے ہیں کہ چند گنے چنے لوگ ہی مکہ میں ان کے نام لیوا ہیں، اور باقی تو عرب میں بھی کوئی ان کی بات یہ سننے کو تیار نہیں ہے۔ تو بس ان کے مقدر میں اب یہی لکھا ہے کہ ناکام اور نامراد رہیں، اور جب وفات پا جائیں تو دنیا میں کوئی ان کا نام لینے والا بھی نہ ہو۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دی، تو اس سے خود بخود یہ مطلب نکلتا ہے کہ تمہارے مخالف، جو کہ ایک طریقے سے بے وقوف ہی ان کو کہا جائے، کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ تم برباد ہو گئے ہو، اور نبوت سے پہلے جو نعمتیں تمہیں حاصل تھیں وہ بھی تم سے چھن گئی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تمہیں بے انتہا خیر اور بے شمار نعمتوں سے نواز دیا ہے۔ اس میں اخلاق کی وہ بے نظیر خوبیاں یا وہ کریمانہ اخلاق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشا گیا تھا وہ بھی شامل ہے، اور اس میں نبوت، قرآن، علم اور حکمت، وہ تمام عظیم نعمتیں شامل ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیں۔ اس میں رفع ذکر کی نعمت بھی شامل ہے، جس بدولت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی 1500 سال سے دنیا کے گوشے گوشے میں بلند ہو رہا ہے، قیامت تک بلند ہوتا رہے گا۔ اس میں یہ نعمت بھی شامل ہے کہ آپ کی دعوت سے بالآخر ایک ایسی عالمگیر امت وجود میں آئی جو دنیا میں ہمیشہ کے لیے دین حق علم بردار بن گئی، جس سے زیادہ نیک اور پاکیزہ اور بلند پایا انسان دنیا کی کسی امت میں کبھی بھی پیدا نہیں ہوئے، اور جو بگاڑ کی حالت کو پہنچ کر بھی دنیا کی سب قوموں سے بڑھ کر خیر اپنے اندر رکھتی ہے۔ اس میں یہ نعمت بھی شامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اپنی حیات مبارکہ ہی میں اپنی دعوت کو انتہائی کامیاب دیکھ لیا، اور آپ کے ہاتھوں سے وہ جماعت تیار ہو گئی جو دنیا پر چھا جانے کی طاقت رکھتی تھی۔ اس میں یہ نعمت بھی شامل ہے کہ اولاد نرینہ سے محروم ہونے کی بنا پر دشمن تو یہ سمجھتے تھے کہ آپ کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف یہی نہیں کہ مسلمانوں کی صورت میں آپ کو وہ روحانی اولاد عطا فرمائی جو قیامت تک تمام روئے زمین پر آپ کا نام روشن کرنے والی ہے، بلکہ آپ کی ایک صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کو وہ جسمانی اولاد بھی عطا فرمائی جو دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے۔ یہ تو دنیاوی وہ نعمتیں تھیں جو کہ لوگوں نے دیکھ لی کہ وہ کس فراوانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں۔ اس کے علاوہ کوثر سے مراد 2 مزید ایسی نعمتیں جو آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کو دینے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی اور بتایا کہ کوثر سے مراد وہ بھی ہے جو حوض کوثر جو قیامت کے روز میدان حشر میں کو ملے گا، اور دوسرے نہر کوثر بھی ہے جو جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی جائے گی۔ ان دونوں کے حوالے سے جو احادیث آتی ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، یہ حوض قیامت کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوگا، اور اس سخت وقت میں جب کہ ہر ایک العطش پکار رہا ہوگا، آپ کی امت آپ کے پاس اس پر حاضر ہوگی اور اس سے سیراب ہوگی۔ آپ اس پر سب سے پہلے پہنچے ہوئے ہوں گے اور اس کے وسط میں تشریف فرما ہوں گے۔ آپ کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ ایک حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے روز وارد ہوگی۔ مسلم اور ابو داود کی روایت ہے۔ بخاری کی ایک روایت ملتی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے آگے پہنچنے والا ہوں اور تم پر گواہی دوں گا، اور اللہ کی قسم میں اپنے حوض کو اس وقت دیکھ رہا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دنیا میں بھی دکھا دی تھی۔ اس حوض کی وسعت جو ہے وہ کثیر روایات سے مختلف ملتی ہے، تو اس میں بخاری کی ایک روایت ہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض کی جو وسعت ہے وہ ایلا، اسرائیل کا ایک موجودہ جو بندرگاہ ہے ایلات جس کا نام ہے، اس سے یمن کے صنعا تک، یا ایلا سے عدن تک، یا عمان سے عدن تک طویل ہوگا، اور اس کی چوڑائی اتنی ہوگی جتنا ایلا سے جدہ اور رابغ کے درمیان کا ایک مقام ہے وہاں تک کا فاصلہ ہے۔ مسند احمد میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حوض کے میں جنت کی نہر کوثر سے پانی لا کر ڈالا جائے گا، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ یعنی اس میں جنت سے 2 نالیاں لا کر ڈالی جائیں گی جو اسے پانی بہم پہنچائیں گی، یعنی اس حوض میں جنت سے کوثر سے پانی لا کر اس میں ڈالا جائے گا۔ اور عبداللہ بن مسعود، ابن عمر اور عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی کیفیت جو ہے کہ اس کا پانی دودھ سے، اور بعض روایت میں ہے چاندی سے، اور بعض میں برف سے، یعنی زیادہ سفید، بعض میں برف سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ اس کی تہ کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگی، اس پر اتنے کوزے رکھے ہوں گے جتنے آسمان میں تارے ہیں۔ جو اس کا پانی پی لے گا اسے پھر کبھی پیاس نہ لگے گی، اور جو اس سے محروم رہ گیا پھر وہ کبھی سیراب نہ ہوگا۔ یہ روایات تھوڑے تھوڑے سے اختلافات کے ساتھ میں بخاری میں بھی ہے، مسند احمد میں ہے، مسلم صحیح مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، اور ابن ماجہ اور ابو داود، یعنی ان سب میں یہ موجود ہے روایت۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ملتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنے زمانے کے لوگوں کو خبردار کیا کہ میرے بعد تم میں سے جو لوگ بھی میرے طریقے کو بدلیں گے ان کو اس حوض سے ہٹا دیا جائے گا اور اس پر انہیں نہ آنے دیا جائے گا۔ میں کہوں گا کہ یہ میرے اصحاب ہیں تو مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے، پھر میں بھی ان کو دفع کر دوں گا اور کہوں گا کہ دور رہو۔ اور یہ بخاری کی روایت ہے۔ ابن ماجہ میں اس کی اور بھی تفسیر ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار رہو، میں تم سے آگے حوض پر پہنچا ہوا ہوں گا اور تمہارے ذریعے سے دوسری امتوں کے مقابلے میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ اس وقت میرا منہ کالا نہ کروانا، خبردار رہو، کچھ لوگوں کو میں چھڑاؤں گا اور کچھ لوگ مجھ سے چھڑائے جائیں گے۔ میں کہوں گا کہ پروردگار یہ تو میرے صحابی ہیں، تو وہ فرمائے گا کہ تم نہیں جانتے انہوں نے تمہارے بعد کیا نرالے کام کیے ہیں۔
اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے بعد قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بھی خبردار کر دیا کہ ان میں سے جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر چلیں گے، اس میں یا رد و بدل کریں گے، چینج کریں گے، انہیں اس حوض سے ہٹا دیا جائے گا۔ میں کہوں گا کہ رب یہ تو میرے ہیں، میری امت کے لوگ ہیں۔ جواب ملے گا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا تغیرات کیے، یعنی کیا کیا تبدیلیاں کر دیں اور الٹے ہی پھرتے چلے گئے، پھر میں ان کو دفع کر دوں گا اور حوض پر آنے نہیں دوں گا۔ تو جو بھی غلط کام یا بدعات یا خرافات یا ایسی چیزیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائیں، نہیں کی، ان کاموں کو کرے گا تو پھر وہ حوض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں آب کوثر نہیں پی سکے گا اور وہاں سے اس کو ہٹا دیا جائے گا۔ تو کتنی محرومی کی بات ہے۔ تو پھر وہی کرنا ہے جو آپ نے کیا، اور جو نہیں کیا اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے اس کو ساری دنیا کر رہی ہو۔ اور جنت میں جو کوثر نامی نہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی جائے گی، اس کے حوالے سے بھی بکثرت ہمیں روایات ملتی ہیں۔ حضرت انس کی بہت سی روایات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی، اور اس موقع پر آپ نے ایک نہر دیکھی جس کے کناروں پر اندر سے تراشے ہوئے موتیوں یا ہیروں کے قبے بنے ہوئے تھے۔ اس کی تہ کی مٹی مشک اذفر کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، یہ نہر کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ مسند احمد میں ہے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی میں یہ روایت ملتی ہے۔ حضرت انس سے ہی دوسری روایت ملتی ہے۔ ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کوثر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں عطا فرمائی ہے، اس کی مٹی مشک ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، ترمذی میں بھی ہے۔ دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہر کوثر کی صفات بیان جو فرمائی، اس میں فرمایا کہ اس کی تہ میں کنکریوں کے بجائے موتی پڑے ہوئے ہیں، جس کے کنارے سونے کے ہیں، وہ موتیوں اور ہیروں پر بہہ رہی ہے، یعنی کنکریوں کی جگہ اس کی تہ میں جواہرات پڑے ہوئے ہیں۔ اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہے اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ یا برف سے زیادہ سفید ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ مسند احمد، ترمذی، ابن ماجہ اور ابو داؤد کی روایت ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ نہر کوثر اور حوض کوثر جو انعامات اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی، اور خوشخبری کے ساتھ ساتھ تسلی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ پریشان نہ ہوں، لوگوں کے کہنے سے یہ سب کچھ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو نعمتیں ہی نعمتیں، انعامات عطا فرمائے ہیں۔ اور جو انعامات آپ کو ملے اس میں نبوت بھی ہے، اور آپ خاتم النبیین تھے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا جو کہ قیامت تک رہے گا انشاءاللہ۔ یہ معجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ عمل صالح کی توفیق ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر خیر بلند کیا گیا، اور آپ نے ایک حدیث کے حوالے سے ہمیں بتایا کہ 5 چیزیں جو ہیں وہ صرف مجھے دی گئی ہیں اور کسی کو نہیں دی گئی ہیں۔ کہ نمبر 1، مجھے اپنے دشمنوں پر 1 مہینے کے فاصلے سے رعب عطا کیا گیا ہے۔ دوسرے، میرے لیے ساری زمین کو پاک اور پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ یعنی تیمم کرنے کی اجازت دی ہے۔ پھر تیسری چیز، حق شفاعت مجھے دیا گیا ہے۔ قیامت کے دن سب نبیوں سے سفارش ہوگی مگر سب منع کریں گے، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ جائیں گے اور پھر آپ سفارش کریں گے، سجدے میں گر جائیں گے، اور پھر اس طریقے سے آپ کی بات سنی جائے گی۔ اور چوتھی فضیلت مقام محمود دیا گیا ہے قیامت کے دن جو عطا ہوگا۔ اور نمبر 5، غنیمتیں حلال کی گئیں جو پہلے انبیاء کی امتوں پر نہیں تھیں۔ علم اور عمل کی خیر دی گئی ہے، دین حق دیا گیا، شریعت دی گئی، شفاعت کا حق دیا گیا، مقام محمود عطا فرمایا، آپ کا ذکر خیر بلند ہوا، آپ کے مرتبے تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ یہ بھی بہت بڑی تمام نعمتیں دنیاوی طور پر آپ کو ملی۔ آپ کے انصار جان دینے والے صحابہ کرام تھے، آپ کی اتباع کرنے والے تھے، اور ابھی بھی قیامت تک لوگ جو اتباع کریں گے وہ بھی اس میں شامل ہیں۔
اور جتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا جاتا ہے وہ کسی اور کا نام نہیں رکھا جاتا۔ آپ کے سامنے کفر و شرک کا خاتمہ آپ کے ہاتھوں ہوا، اللہ کے ساتھ آپ کا ذکر اذان میں، درود شریف میں، کلمے میں، نماز میں، ہر وقت تمام دنیا میں پڑھا جاتا ہے، اور ہر وقت دعا اور درجات بلندی کے لیے دعا اور درود پڑھا جاتا ہے۔ آپ کے زندہ اور آپ نے جو اعلیٰ نمونے چھوڑے صحابہ کرام کی شکل میں، تو انہوں نے پھر زمین میں پھیل کر اسلام کو پوری دنیا میں پھیلایا، اور زمین و آسمان پر آپ کی تعریف مسلسل ہو رہی ہے۔ غیر مسلم بھی آپ کی تعریف کرنے پر مجبور ہیں اور آپ کو پہلے نمبر پر رکھتے ہیں۔ آپ اعلیٰ خاندان سے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھے، افضل الانبیاء تھے، شجر اور حجر یعنی درخت اور پتھر آپ کو سلام کیا کرتے تھے۔ جب منبر بنایا گیا تو وہ تنا رویا، آپ نے اس پر اپنا ہاتھ رکھا جب وہ چپ ہوا، اور کنکریوں سے بھی آپ نے خود بھی تسبیح سنی اور صحابہ کرام کو بھی سنائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف فرمائی ہے، امت کے لیے آپ سب سے زیادہ مہربان تھے، شفیق تھے، رحیم تھے۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا۔ آپ تمام دنیا کے لیے، جن و انس کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تورات اور انجیل میں بھی ہے۔ آپ شاہد ہیں، مبشر ہیں، نذیر ہیں، اور آپ کی امت کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی، یعنی جو بھی انبیاء کرام آئے ہیں ان میں سب سے زیادہ آپ کی امت کی تعداد ہوگی، اور جو بھی کوئی دنیا میں نیک عمل کرتا رہے گا قیامت تک، اس کا ایک حصہ آپ کو بھی برابر ملتا رہے گا۔ یہ بھی انعام ہے اور خیر کثیر ہے۔ تو اب اتنی نعمتیں ملی ہیں، اتنے انعامات ملے ہیں، تو آپ کیا کریں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تو اس میں اس بڑے سوال کا جواب ہمیں مل جاتا ہے کہ ہم اللہ کا شکر کیسے ادا کریں جب ہمیں کوئی نعمت ملے۔ اب یہ قرآن کی نعمت اگر ہمیں مل رہی ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، خاص طور سے صدقہ کریں، نوافل پڑھیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور بندوں کا حق نہ بھولیں کسی بھی طرح سے۔ تو خوشی میں محروم لوگوں کو یاد رکھیں۔ مسلمانوں کی زندگی میں جو خوشی کے دو موقع، جو دو عیدیں عطا فرمائی ہیں، کہ اس میں بھی وہ تنہا نہیں مناتے، اس میں صدقہ فطر دیا جاتا ہے عید الفطر میں، اور عید الاضحیٰ میں قربانی کر کے ضرورت مندوں، مسکینوں، محتاجوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہمیں زندگی کا اصول دیا گیا ہے کہ جب بھی کوئی نعمت ملے تو فوراً اللہ کا شکر ادا کرو، نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اب جانور کی یعنی کہ جانور نہیں ہے تو صدقہ خیرات نہیں کر سکتے، جانور نہیں ہے تو صدقہ خیرات کچھ بھی تھوڑا بہت بھی ہے تو اس میں سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ بس مالی اور جسمانی عبادت جو ہے وہ کی جائے، اور جان و مال سے کوشش کی جائے۔ اور نہر جو ہے اونٹ کی قربانی کو کہا جاتا ہے، یعنی جو اونٹ نہر کیا جاتا ہے اس کا قربانی کا طریقہ بھی الگ ہے کہ اس کا پاؤں باندھ کر اس کو کھڑا کر کے اس کے حلقوم پر نیزہ مارا جاتا ہے، یعنی اس کی جو گردن ہوتی ہے اس میں، اور پھر اونٹ اس طریقے سے ذبح کیا جاتا ہے۔ باقی سب جانور جو ہیں وہ لٹا کر ذبح کیے جاتے ہیں۔ جب اس کا خون نکل جاتا ہے تو وہ گر جاتا ہے، اور پھر اس کو اس طریقے سے پھر اس کو کاٹا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اونٹ کی قربانی جو ہے ٹھیک ٹھاک، یعنی بڑا جانور اگر صاحب حیثیت ہے تو وہ اللہ کی راہ میں زیادہ مال خرچ کرے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ جب انہوں نے سورہ بقرہ ختم کی تھی، یعنی اس کو سمجھ کر پڑھنے سے، جیسے ہم تو کہتے ہیں 2.5 سپارہ لو، فٹافٹ پڑھ لو، کوئی بات نہیں ہے، جلدی کتنا جو بھی جلدی پڑھ سکتا ہو، چاہے اس کے ایک لفظ بھی سمجھ میں نہ آیا ہو، اور وہ پورا جلدی سے ختم کر کے، اور اس کے ختم بھی دلائے جاتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں۔ تو کوئی نہ ایک آیت کو بھی نہ سمجھنا ہے نہ اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو انہوں نے اس کو پڑھا، سمجھا، عمل کیا۔ جب ان کی یہ صورت ختم ہوئی تو انہوں نے 7 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیے۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ اس وقت کی عربوں کی سب سے بڑی دولت جو تھی وہ اونٹ ہوتے تھے، وہ کسی کو عزت دیتے تھے تو بھی اونٹ ذبح کرتے تھے۔ تو جو بھی بن پڑے، جو بھی میسر ہو، وہ اللہ کی راہ میں دیں۔
پھر یہ بات بھی بتائی اور سمجھائی گئی ہے کہ جب کسی کو نعمتیں ملتی ہیں تو حاسد بھی پیدا ہو جاتے ہیں، خواہ دین کی نعمت ہو یا دنیا کی نعمت ہو، کسی کو بھی کوئی نعمت ملتی ہے تو لوگ حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ دین کی اتنی بڑی نعمت ملی، قرآن کریم کی نعمت ملی، اتنا بڑا آنر خاتم النبیین کا ملا، اور اتنی بہترین کتاب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، خیر کثیر عطا فرمائی، تو لوگوں نے آپ سے حسد کرنا شروع کر دیا۔ ابو جہل اور ابو لہب ناراض ہو گئے، اپنے ہی خاندان کے لوگ، یعنی دشمنی جو ہوتی ہے یا حسد جو ہوتا ہے وہ باہر کے لوگ نہیں کرتے، خاندان کے لوگ ہی کرتے ہیں۔ اور یہ شیطان جو ہے انسان کو ان باتوں میں الجھاتا ہے، اور پھر اور بیچ میں وسوسے ڈال کے غلط باتیں کروا کے اور اس طریقے سے اور دوریاں، اختلافات اور بہت ساری چیزیں پیدا کر دیتا ہے۔ معمولی باتوں کو انسان انا کے مسئلہ بنا لیتا ہے اور پھر وہ اور حق سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پر دشمنوں سے اور حسد سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا کہ جہاں پر بھی دیکھا کہ کوئی شخص مخالفت کر رہا ہے اور اس کی وجہ صرف حسد ہے، یعنی وہ جو ہے مخالفت برائے مخالفت ہی ہے اور حسد کی وجہ سے وہ ایسا کر رہا ہے، تو پھر نماز پڑھی جائے، نفل ادا کیے جائیں، اللہ سے مدد مانگی جائے، تو وہ ضرور اس پریشانی کو دور کر دے گا۔ صدقہ خیرات کیا جائے۔ اس میں یہی دو چیزیں تو بتائی گئی ہیں کہ یہ حسد کر رہے ہیں، غلط باتیں کر رہے ہیں تمہارے خلاف، تو آپ ایسا کریں کہ آپ نماز پڑھیں اور اللہ کی راہ میں قربانی کریں، تو اس سے ان کا یہ جو حسد ہے خود بخود ہی ختم ہو جائے گا۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہ دو طریقے انسان کی حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ نماز میں دعائیں بھی شامل ہو جاتی ہیں، ادھر سے مصیبت آتی ہے، ادھر سے دعا اوپر اٹھ رہی ہوتی ہے، ادھر سے مصیبت آ رہی ہوتی ہے، اب جو دونوں میں زیادہ بھاری ہوتا ہے وہ پھر غالب آ جاتا ہے۔ انہوں نے حسد کیا، دشمنی کی، عداوت رکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ کو تسلی دی گئی کہ آپ کا نام تو بلند رہے گا، یہی خود جو ہیں دشمن جڑکٹے ہیں۔ اور ہم دیکھیں کہ کتنا درود شریف پڑھا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر ہم ایک دن جو کا جمع کریں تو کتنا آپ کا نام لیا جاتا ہے، کتنا ذکر خیر ہے آپ کا، تو ہم وہ بھی نہیں جمع کر سکتے، گن ہی نہیں سکتے، فرشتے گن رہے ہوتے ہیں، لکھ رہے ہوتے ہیں، اور کیسی آپ کی تعریف کی جاتی ہے۔ یہ سلسلہ قیامت تک بڑھتا رہے گا، چلتا رہے گا، اور آپ کے زمانے سے لے کر آج تک اور قیامت تک کتنے نام لینے والے اور نام رکھنے والے، آپ کی حمایت کرنے والے موجود ہیں۔ اور جب قیامت کے دن آپ کو مقام محمود عطا فرمایا جائے گا تو پھر ساری مخلوق کی زبان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جاری ہو جائے گی۔ آپ کے دشمنوں کا نام تاریخ اٹھا کر دیکھنے سے معلوم ہوگا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بلند ہو گیا، ہر ایک جانتا ہے، یہاں تک کہ دشمن بھی تعریفیں کرتے ہیں۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق یہی ہے کہ جو بھی دین کے طریقے پر چلے گا یا چلتا ہے یا دین کے لیے کوئی بھی کوشش کرے گا یا کرتا ہے، تو جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے دین کو زندہ کرے گا یا دین کے لیے کوئی کوشش کرے گا تو اس کا ذکر خیر بھی بلند ہوگا۔ اہل بدعت، غلط کام کرنے والے، دشمنی رکھنے والے مٹ جائیں گے، وہ بے نام و نشان ہو جائیں گے، اور پیروی کرنے والے قیامت تک باقی رہیں گے۔ تو اور اس میں یہ بھی ہمارے لیے ہے کہ چاہے ہماری آنکھیں وہ کامیابی دیکھیں یا نہ دیکھیں، وہ سب اجر جمع ہوتا رہے گا، اور انشاءاللہ تعالی وہ قیامت کے لیے انسانوں کو دیا جائے گا، جو بھی اس راہ میں کوشش کریں گے، دین کے راستے پر چلیں گے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو یا سنتوں کو زندہ کرنے والے ہوں گے، تو ان کو بھی اسی طرح سے برابر اجر ملتا رہے گا۔ اور اس میں ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جب کوئی بھی نعمت ملے تو اسے اس نعمت کا حق ادا کرنا چاہیے، اور کسی بھی نعمت کا حق کب ادا ہوگا؟ جب انسان اسے اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کاموں میں لگائے گا۔ تو نعمتوں پر نظر رکھنی ہے، شکر ادا کرنا ہے، مثبت سوچ رکھنی ہے، اور مخالفتوں کی پرواہ نہیں کرنی ہے، وہ خود بخود ہی دم توڑ جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ خود حفاظت فرماتے ہیں، جو شخص اپنے رب کو منانے میں کامیاب ہو گیا وہ سمجھیں پھر محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ سورہ کوثر کے حوالے سے ایک شعر لکھا تھا: بے ثمر ہو گئے، جڑ کٹ گئی، ہو گئے بے نیل و مرام، نام جن لوگوں نے خود آپ کا ابتر رکھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انہی کو ختم کر دیا جو خود آپ کو ابتر کہتے تھے۔ تو یہ ہم دیکھیں کہ قرآن کریم جو ہے
یہ بہت بڑی نعمت عظمیٰ ہے جس کو ہم سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس سے بڑی بھلائی اور کوئی خیر نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ادا کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے، اور جو بھی رکاوٹیں یا پھر ہمیں کوئی بھی پریشانی پرابلم آئے تو اس کو بھی ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دور فرمائے اور ہمیں اس راہ پر ثابت قدمی عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ایک اور چیز جو اس سے ہمیں یہ بھی کلیئر ہوتی ہے کہ نسل صرف بیٹوں سے نہیں چلتی ہے، بیٹیوں سے بھی چلتی ہے، اور فالوورز جو ہیں وہ بھی قیامت تک رہیں گے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیٹوں سے نام باقی رہتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے نام باقی رکھے، اور بیٹیوں سے ان سے بھی نام باقی رکھ سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اب ان کی بیٹیاں، ان کا نام نہیں چلے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کا نام باقی رکھنا چاہے تو وہ ہر طریقے سے باقی رہے گا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونے کے طور پر ہمیں دکھایا گیا کہ آپ کا بیٹا کوئی نہیں مگر آپ کے کتنے فالوورز ہیں، اور آپ کا نام قیامت تک انشاءاللہ تعالیٰ باقی رہے گا۔ اور ایک اور جو چیز ہے اس میں کہ قربانی جو ہمیں بتائی گئی ہے وہ بقرعید جو عید الاضحیٰ ہے اس کی اور عقیقے کی، اس کے علاوہ کوئی قربانی نہیں ہے۔ جو صدقے کے بکرے دیے جاتے ہیں، کالے بکرے دیے جاتے ہیں اور بیماریوں کے لیے دیے جاتے ہیں، تو یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ کتنے آپ کے بیٹا، بیٹی، بیوی بیمار ہوئے، قریبی رشتہ دار انتقال ہوا، مگر آپ نے کوئی کبھی بھی صدقے کا بکرا نہیں دیا۔ اور قربانی صرف بقرعید کے لیے ہی ہے، اس میں کتنی حجتیں کرتے ہیں کہ صاحب نصاب نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی صاحب نصاب نہیں رہے، اور پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ قربان کیے، اور 63 اپنے ہاتھ سے قربان کیے، اور باقی جو تھے وہ حضرت علی کو دے دیے کہ اب تم اس کی قربانی کرنا۔ اور ہمیں ایک بھی کرنے میں پریشانی ہوتی ہے، اس میں بھی آنا کانی کر رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں ایک ہی سب کی طرف سے کافی ہے، کوئی بات نہیں ہے، چلو کر دیا، نہیں کرو، حصہ ڈال دو، یہ کر دو اور کچھ بھی دے دو ایسا۔ اور یہ جو ہے خون بہانے سے زیادہ اس دن اللہ تعالیٰ کو کوئی عمل پسند نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ غلط لوگوں کو بہکاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ غریبوں کو پیسے دے دو، دوائی کا انتظام کروا دو، یہ کر دو، وہ کر دو، ضروری ہے سب اتنا قربانی کر رہے ہیں تم بھی کرو۔ تو جس وقت جو کہا گیا ہے وہی کرنا ضروری ہے، اپنی طرف سے اس میں کوئی بھی انسان کمی بیشی نہیں کر سکتا، تو وہی فالو کرنا ہے، تبھی پھر انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہی کرنا ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں انشاءاللہ تعالیٰ آب کوثر بھی پینے کو ملے گا، اور حوض کوثر پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جام کوثر پلائیں گے، اور پھر شفاعت بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ کرے ہمیں ان سب لوگوں میں شامل فرمائے، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، اور حوض کوثر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں آب کوثر پینا نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ، اور ہماری خطاؤں کو، غلطیوں کو، گناہوں کو، لغزشوں کو اور جانے اور انجانے قصوروں کو معاف فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔